بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام محسن انسانیت قائد ملت امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا کان یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام جس قدر زیادہ عبادت میں محنت اس عشرے میں کرتے تھے اور کسی عشرے میں اور کئی دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ اور ام المومنین امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل العشر، جب رمضان المبارک کا عشرہ آخری داخل ہوتا، شد مئزرہ، آپ کمر بستہ ہو جاتے، اپنی کمر کس لیتے اللہ کی عبادت کے لیے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی رات کو زندہ رکھتے، جاگتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ ان دنوں میں تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مجبوری ہے، جب ہمارے پاس اختیار ہوتا تھا پچھلے سالوں میں ہم بھی یہ راتیں جاگتے تھے، اور چند خوش نصیب جو یہ راتیں جاگتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، جو یہ راتیں جاگتے تھے قیام کے لیے، جو یہ راتیں جاگتے تھے تلاوت کے لیے، جو یہ راتیں جاگتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ چند خوش نصیب تھے جو کوشش کرتے تھے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کی جہنم سے خلاصی ہو جائے، جنت میں ان کا مکان پکا ہو جائے۔ زیادہ کیا تھا؟ زیادہ تھا راتوں کو جاگنا شاپنگ کے لیے، بیوی کو شاپنگ پہ لے جانا، بچوں کی شاپنگ کے لیے جانا، بیٹیوں کے لیے چوڑیاں خریدنا، بیٹوں کے لیے جوتا خریدنا۔ ہم اس قسم کے مسائل میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بال بچوں کو جگاتے تھے، بیوی بچوں کو بیدار رکھتے تھے، لیکن کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ انتہائی قیمتی وقت ہے یہ۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں؟ کتنے لوگ تھے جو رمضان کے آغاز میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں؟ کتنے وہ لوگ ہوں گے جو آج ہیں، رمضان ختم ہونے تک نہیں ہوں گے؟ زندگی کا کیا پتہ ہے؟ ایک لمحے کا کسی کو پتہ نہیں، اور قیامت کو پھر پتہ کیا مانگیں گے؟ اللہ ایک مہلت دے دو، ایک دفعہ مہلت دے کے دیکھو، ہم دیکھو کرتے کیا، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ آج فرصت ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، قیمتی ہے تو اس کو قیمتی تر کیجئے۔
وقت قیمتی تر ہے تو اس کو قیمتی ترین بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں راتوں کو قیام فرماتے، دن کو روزہ رکھتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ان آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے اور اس رات کی جستجو کرتے جو سال میں صرف ایک مرتبہ گولڈن چانس ملتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا حقیقی طور پہ وہ بندہ خیر سے محروم ہو گیا۔ اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں کہ اس کی زندگی میں قدر والی رات آئی اور وہ گزر گئی اور اس نے سوتے ہوئے گزار دی، شاپنگ کرتے ہوئے گزار دی، فضولیات میں ٹائم ضائع کرتے ہوئے گزار دی، کھاتے پیتے ہوئے گزار دی، اللہ کی عبادت سے غفلت میں گزار دی۔ اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں، اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں۔ آپ راتوں کو قیام فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال باجماعت قیام کا اہتمام فرمایا۔ تراویح جو ہے، قیام اللیل جو ہے، باجماعت اپنے صحابہ کو پڑھایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے 23ویں کی رات تشریف لائے، ہمیں قیام کروایا اور ہمیں اس قیام کا بڑا لطف آیا۔ آپ نے اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی، رکوع سجدے کیے، لمبے لمبے رکوع سجدے، کہتے ہیں اتنا لمبا قیام کروایا کہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا۔ یعنی رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 1 حصہ گزر گیا ہمارا قیام میں، اور ہمیں بڑا مزہ آیا، ہم بڑے خوش ہوئے یہ اللہ کی عبادت کر کے۔ کہتے ہیں اگلا دن پھر ہوا، آپ نے قیام نہیں کروایا، 25ویں رات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا۔ کہتے ہیں اور یہ قیام پہلے قیام سے لمبا قیام تھا۔ آج تراویح میں 1 گھنٹہ لگ جائے نا، سارے سوچ میں پڑ جاتے ہیں، او ہو قاری صاحب نے آج ٹائم بڑا لگا دیا، تھک گئے ہیں۔ یہ گناہ ہیں جنہوں نے ہمارے جسم کو کمزور کر دیا ہے۔ ایک بندہ 8 گھنٹے دھوپ میں مزدوری کرتا ہے 700-800 روپے کے لیے، رات کو اس سے پنکھے کے نیچے ٹھنڈے فرش پہ یا اے سی کے اندر 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تو جسم کمزور نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ طاقتور ہے؟ یہ جسم کمزور ہے، جس سے اللہ کی عبادت نہیں ہو پاتی۔ مزدوری کر لیتا ہے، سارا دن بھٹی کے سامنے کام کر لیتا ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا تو جسم کمزور نہیں تو اور کیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں گناہوں سے چہرے کا نور بجھ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے اور مخلوق میں اللہ اس کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اگلی رات 25ویں رات آدھی رات تک قیام کیا۔ آج ہم اگر زیادہ قیام کرنا بھی چاہیں نا تو ہماری پتہ عادت کیا ہوتی ہے، ہم رکعات کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں کہ رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ اللہ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی چیک ہوگی، تعداد میٹر نہیں کرتی، اس کی کوالٹی میٹر کرتی ہے، اس کا حسن میٹر کرتا ہے، اس کی خوبصورتی میٹر کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکعات میں اضافہ کیا؟ نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے کبھی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی۔ قیام آپ کا کیسا ہوتا تھا؟ ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر دیتے، سورۃ النساء کی تلاوت کر دیتے، سورۃ آل عمران کی تلاوت کر دیتے۔ 5 پارے 5.25 پارے پڑھنا آسان کام ہے؟
پھر رکوع بھی اتنا لمبا، سجدہ بھی اتنا لمبا کہ سیدہ فرماتی ہیں اس رکوع اور سجدے کے حسن کے بارے میں، اور وہ کتنا لمبا ہوتا تھا پوچھو ہی مت۔ آج ہم اگر شروع بھی ہو جائے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قل ہو اللہ بس پڑھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ رکعات جمع کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعات نہیں بڑھائی، آپ نے تلاوت بڑھائی، قیام لمبا کر دیا، رکوع لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، اور آدھی رات تک قیام کروایا۔ پہلے رات کا ایک حصہ لیا، اس کے بعد آدھی رات تک، اور 27ویں رات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد رکعات کی پھر بھی نہیں بڑھائی، تعداد اتنی رکھی، لیکن آپ علیہ السلام نے قیام اتنا لمبا کروایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ آج سحری تک بھی گھر میں نہیں پہنچ سکیں گے، ساری رات ہی قیام میں گزارا۔ یہ تھی ان لوگوں کے اندر حرص نیکی کو حاصل کرنے کی، اپنی آخرت کو سنوارنے کی۔ ہمارے اندر بھی یہ حرص ہے، الحمدللہ بے شمار حرص ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن ہے کس کے بارے میں؟ وہ دنیا کے بارے میں۔ وہ کٹھی کر لو دونوں ہاتھوں سے، ادھر سے بھی کر لو ادھر سے بھی کر لو، حلال آ رہا ہے وہ بھی پکڑ لو، حرام آ رہا ہے وہ بھی پکڑ لو، بزنس کو بڑھا لو، کاروبار کو ترقی دے لو، جاب ایک کرتے ہو تو 2 کر لو، 2 کرتے ہو تو 3 کر لو، اپنے آپ کو سیاپے میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ ہم عبادت کے لیے تھک جائیں، ہم عبادت کرتے کرتے تھک جائیں، ہمارے وجود اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے تھک جائیں، ہمارے پاؤں پہ اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے کبھی سو جائیو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، گناہ اس کی لذت تھوڑی دیر رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ گناہ نامہ اعمال میں قیامت تک لکھ دیا جاتا ہے، اور نیکی اس کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ کیا خیال ہے جو رمضان میں بڑی عبادت کرتا ہے ساری زندگی تھکاوٹ نہیں اترے گی؟ عید کی چھٹیوں میں مزے سے سوئے گا، تھکاوٹ اتر جائے گی، لیکن اس کی نیکی قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے۔ عبادت کی لذت کو حاصل کیجئے۔ ان 10 راتوں میں سے 5 طاق راتیں، ان میں سے ایک لیلۃ القدر، قدر والی رات، اس کو حاصل کیسے کرنا ہے طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 3 کام ضرور کیجئے۔ نمبر 1، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تو توفیق دینا کہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں اور اس رات تیری عبادت میں مصروف ہوں۔ توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، آدھی رات کے قیام کا ثواب اسے عشاء باجماعت پڑھنے کی وجہ سے ملتا ہے، آدھی رات کا قیام فجر پڑھنے کی وجہ سے، ملا کے دونوں نمازیں باجماعت پڑھنے سے اللہ پوری رات قیام میں لکھ دیتے ہیں۔ جس کی ساری رات قیام میں لکھی ہوگی اس کو اللہ لیلۃ القدر بھی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات تھوڑا یا زیادہ قیام ضرور کیجئے۔ کوئی بھی لیلۃ القدر ہوگی مل جائے گی، ہر رات ہی بندہ قیام کرے گا تو ہاتھ نہیں آئے گی، اللہ کی توفیق سے آئے گی۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں لیلۃ القدر کی رات میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یارو معافی نہیں چاہیے، اللہ کی خوشی نہیں چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر میں قدر والی رات کے لیے جاگوں تو میں کیا دعا پڑھوں؟
آپ نے فرمایا دعا پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو سراپا درگزر ہے۔ عفو یہ اللہ کا نام ہے، قرآن مجید کی آیت پہ عمل ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ عفو اللہ کا نام ہے، آپ اللہ کے نام کا واسطہ دے رہے ہو دعا میں، قبروں کے واسطے چھوڑ دو، انبیاء کے واسطے چھوڑ دو، اولیاء شہداء کے واسطے چھوڑ دو، اللہ کو اللہ کا واسطہ دو، اللہ کے ناموں کا واسطہ دو۔ یہی تعلیم ہے کتاب و سنت کی۔ اللہم انک عفو، اللہ تو عفو ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، تو درگزر کرنے کو ہی پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ان تمام راتوں میں ڈھیر ساری نیکیاں کیجئے، تلاوت کیجئے، سخاوت کیجئے، صلہ رحمی کیجئے، قیام کیجئے، ان دنوں کو روزہ رکھیے۔ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو گئے تو دنیا بھی بہترین ہو جائے گی اور آخرت بھی بہترین ہو جائے گی، اور اگر اللہ رب العالمین ہم سے راضی نہ ہوئے، نہ دنیا میں کسی کام کے نہ آخرت میں کسی کام کے۔ اس لیے بھائیو، آپ نے بوفے سسٹم میں کھانا کبھی کھایا ہوگا یقینی طور پہ، کیا ہوتا ہے، ڈشز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور پیٹ اتنا سا، ہوں سارے دا مولوی ورگا تو نہیں نہ ہوتا، پیٹ اتنا سا، بندے کی پھر کیا کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا اپنی من پسند ساری ڈشز سے وہ تناول کرے، تھوڑا ایک چمچ دو چمچ وہ ہر ڈش سے چکھ لیتا ہے، ساری ڈشز کا مزہ لے لیتا ہے، پورے بوفے سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ نیکیوں کا بوفے سسٹم لگ گیا ہے بھائیو، نیکیوں کا بوفے سسٹم لگ گیا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم دو تلاوت کو، کسی ٹائم میں کوئی مستحق ڈھونڈ کے اس کے اوپر جا کے خرچ کر کے آؤ، کسی کو صدقہ و خیرات دے کے آؤ، کسی سے ناراض ہو تو صلہ رحمی کرو، غصے کو تھوک دو۔ اللہ بھی درگزر کو پسند کرتا ہے اور اللہ اپنے رحم کرنے والے بندوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، اس کا قصور ہے تو اسے معاف کر دو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، تھوڑا سا ٹائم دعا کو دو، تھوڑا سا ٹائم درود پاک پڑھو، تھوڑا سا ٹائم قیام کو دو۔ یہ نہ ہو کہ راتوں کو جاگو اور جاگنے کے لیے گھر میں تکہ ملائی شروع کر دو کہ چلو تکے لگا لیتے، ویسے تو نیند آ جائے گی، وہ تھوڑی بہت ہی چلو جاگتے رہیں گے۔ عبادت کے لیے جاگو۔ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان علی شان بڑا یاد آ رہا ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ لوگوں، رات کے اندھیرے کی طرح بڑھتے جانے والے فتنوں سے پہلے پہلے نیکیاں کر گزرو۔ رات جب شروع ہوتی ہے، مغرب کے وقت رات شروع ہو جاتی ہے شریعت میں، سورج غروب ہوا تو رات کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت اندھیرا فل ہوتا ہے جی، کیوں جی؟ تھوڑا سا ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندھیرا بڑھتا جاتا ہے اور پھر وہ اندھیرا بالکل چھا جاتا ہے، لائٹیں بند کر دو کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ نے بھی فرمایا جیسے رات کے ٹکڑے جڑتے وہ سیاہ اندھیرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ایسے ہی فتنے آتے جائیں گے اور بندہ کلوز سے کلوز ہوتا جائے گا، نیکیوں کا موقع کم سے کم ہوتا جائے گا۔ اس سے پہلے پہلے نیکیاں کر گزرو۔ کتنے لوگ تھے جو اس سال اعتکاف کرنا چاہتے تھے، کرنے نہیں دیا جا رہا، انہوں نے کہا جی مساجد میں اعتکاف نہ کرے، 4 بندے صرف بیٹھے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے نیت کی تھی کہ اس رمضان قیام کریں گے، اب وہ نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہے، اس وجہ سے مسجد میں نماز نہیں آ کے پڑھ رہے۔ کتنے لوگ تھے، کس طرح کی نیکیاں کرنے کے وہ ارادے رکھتے تھے،
کتنے علماء تھے جنہوں نے پلاننگ کی تھی کہ اس رمضان میں اس انداز سے لوگوں کو درس دیں گے، اس انداز سے لوگوں کو سمجھائیں گے، اس انداز سے خطبے دیں گے۔ آنن فانن انوائرمنٹ ہی چینج ہو گئی، وبا آئی، اس نے پکڑ کے تہس نہس کر دیا سارے معاملات۔ دیکھ لیں بازاروں میں SOPs کا کوئی پتہ نہیں ہے، مارکیٹوں میں SOPs کا کوئی پتہ نہیں ہے، منڈیوں میں SOPs کا کوئی پتہ نہیں ہے، بینک کی لائن میں SOPs کا کوئی پتہ نہیں ہے، جہاں پہ گورنمنٹ لوگوں کو امداد دے رہی ہے وہاں پہ SOPs کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مسجدوں کے پیچھے ڈنڈے لے کے چڑھ گئے، 5-5 6-6 ٹیمیں متعین ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے؟ یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں، کیا قصور ہے ان کا؟ اگر باہر لوگوں کو مل جل کے رہنے سے کرونا ہو رہا ہے تو 2-4 کو مسجد بھی ہو جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کرونا سے نہیں مریں گے تو پھر نہیں مریں گے، پھر موت نہیں آئے گی۔ جس کو کرونا سے مرنا ہے اس کو چاہے شیشے کے ایک بہترین آپ کمرے میں بند کر دو، وہ کرونا سے ہی مرے گا، وہ کسی اور بیماری سے نہیں مر سکتا۔ احتیاط ضروری ہے، وہ سبھی کریں۔ ہم کب کہتے ہیں احتیاط نہ کریں؟ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا تو ہماری شریعت کا حکم ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے توکل کو بھی تو مضبوط کریں۔ کتنی نیکیوں کے مواقع تھے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ رمضان آیا، رمضان کی لذت محسوس نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فتنہ ہے، وجہ فتنہ ہے۔ فتنہ آ گیا اور چھا گیا اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ وہ نیکیوں کے پلاننگ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی۔ رمضان کی جو آمد میں وہ لذتیں تھیں وہ ساری کی ساری اڑ گئی کہیں پہ، وہ محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ رمضان کا آغاز ہوتا تھا، لوگ گھروں میں ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اس رمضان کیا کریں گے۔ عبادات کے حوالے سے کئی لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، کئی لوگ کھانے پینے کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہوتے تھے، کئی لوگ عید کی شاپنگ کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہوتی۔ اس سال ایک عجیب فتنے نے جنم لیا اور اس کی لپیٹ میں ہی سارا رمضان یوں گزر رہا ہے۔ نیکیوں کے موقع کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں یہ فتنے بڑھنے ہیں، کم نہیں ہونے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمان کو یاد رکھیں کہ میری امت کی عافیت پہلے لوگوں میں ہے، پچھلے لوگوں پہ فتنے آئیں گے، ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ آئے گا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے برباد کر دے گا، وہ نکل جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا آئے گا، دوسرا فتنہ اس سے بھی سخت ہوگا، پہلا بھول جائے گا۔ تیسرا دوسرے سے بھی سخت ہوگا، دوسرا بھول جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، وہ فتنوں کے دور میں اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان کو مضبوط کر لے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرے جس طرح اپنے ساتھ حسن سلوک کیا جانا پسند کرتا ہے۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کے دیہڑیاں لگائی ہیں، مہنگائی کی، ذخیرہ اندوزی کی، گراں فروشی کی، منافع خوری کی، دھوکے کیے۔ کتنے لوگ ابھی لوٹ مار میں مصروف ہیں، روزانہ کہیں نہ کہیں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ لوٹنے والا بھی مسلمان، لوٹنے والا بھی مسلمان، اور وہ پکا مسلمان۔ اس لیے بھائیو، آپ کے اس فرمان کو اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھا لو۔ اب کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہوگی نا۔ کوئی پتہ نہیں کون سا فتنہ کب آ دبوچے۔ نیکیوں کو کر گزرو، جو فرصت کا ٹائم مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، بہت زیادہ فائدہ اٹھا لو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، رات کے اندھیروں کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے نیکیاں کر گزرو۔ اللہ ہمیں بہت زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔